ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے۔ ہمیشہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک جہنم سے نکلنے کے لیے دوسری جہنم میں کود جاتا ہے، ایک ظالم سے بچ کر دوسرے ظالم کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ انسان خود ہی کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ اپنی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر میں نے ایک بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر لی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر مجھے اس شخص کے ظلم کا پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی ماں کو ظالم نہ کہتی۔ وقت نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا، اس نے مجھے توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں بھی ہر ظلم پر زیادتی سہتی گئی۔ لیکن ان سب میں کہیں بھی میری اپنی بھی خواہشات جڑی ہوئی تھی۔ امیر بننا، عیاشی کرنا، سب میرا خواب تھا۔ میرا 50 سالہ شوہر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک کے بعد ایک وائن کا گلاس پی رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہو۔ میں نے کافی دفعہ اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو خوشی میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ خوش کیوں نہ ہوتا؟ آخر اسے 50 سال کی عمر میں ایک 24 سال کی حسین اور کنواری لڑکی مل گئی تھی۔ خوش تو میں بھی بہت تھی، لیکن میری خوشی کی وجہ یہ شادی نہیں تھی، بلکہ میں اس لیے خوش تھی کیونکہ آج مجھے بھی غربت سے نجات مل گئی تھی۔ ساری زندگی 2 وقت کی روٹی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آج میں اتنے بڑے بنگلے میں آ بیٹھی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری قسمت نے پلٹا کھایا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پلٹا میرے لیے کس قدر عذاب کا باعث ہونے والا ہے۔ کافی دیر تک میرا شوہر کبیر وائن کے گلاس پیتا رہا اور اس کے بعد میرے سامنے ہی بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے مجھ سے محبت کے 2 جملے بھی نہیں کہے تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کے انتظار میں تھی کہ میرا شوہر مجھے کب توجہ دے گا اور کب میرے جذبات کو اپنی محبت سے مکمل کر دے گا۔ لیکن اپنے شوہر کو یوں بے ہوش ہوتا دیکھ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خوف سی اٹھی تھی۔ میرے دل میں بھی شادی کی رات کو لے کر بہت سے ارمان تھے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر میری خوبصورتی کی تعریف کرے اور میرے حسن کو سراہے۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ایک 50 سال کا بوڑھا ہے، لیکن مجھے پھر بھی اس سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ مجھے رفاقت کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہونے دے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ دوسرے مردوں کی نسبت زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوگا، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا اور تجربہ کار مرد تھا۔ کچھ دیر تک میں اپنے شوہر کو آوازیں دیتی رہی اور اس کا کندھا ہلاتی رہی، لیکن وہ تو بے سود پڑا تھا۔ مجبوراً میں نے اسے خود ہی بستر کے ایک طرف کر دیا۔ میں اتنی جلدی اپنا شادی کا لباس تبدیل نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اتنا بہترین لباس میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پہنا تھا۔ میں نے دیوار پر لگے بڑے سے شیشے میں ایک نظر خود کو دیکھا۔ میں سر سے پیر تک کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ میری خوبصورتی اس مہنگے لباس اور سونے کے زیورات میں مزید دمک رہی تھی، لیکن میرا دل اندر سے اداس ہو چکا تھا۔ میں بڑی بے دلی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا ایک 3 سال کا بیٹا ہے۔ مجھے بھلا ایک 3 سال کے بچے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میری زندگی کی بہت سی محرومیاں اس رشتے سے ختم ہونے والی تھیں، اس لیے میں نے بنا کسی شش و پنج کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ میں یوں ہی دلہن بنی بیٹھی سارے گھر میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ ایک بہت وسیع و عریض گھر تھا اور یہ سوچ کر ہی مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ اب میں اس گھر کی مالکن بن چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپسی آ رہی تھی کہ جب ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے مجھے اندر کھینچ لیا، جس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری آواز دبا دی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے چیخنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ میرے سامنے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے میری آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی اور میں اس لڑکے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کی نگاہ مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس لڑکے کا چہرہ بالکل کبیر کی طرح ہی تھا۔ وہ کبیر کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن کبیر نے تو آج تک مجھے اپنے کسی بھائی کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ میں تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ ان کا ایک 3 سال کا بیٹا موجود ہوگا۔ مجھے ہرگز بھی یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں کوئی جوان لڑکا بھی رہتا ہے، ورنہ شاید میں رات کے اس پہر اپنے کمرے سے باہر نہ آتی۔ وہ لڑکا میرے اس قدر قریب آ گیا کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اگر اپنے شوہر کو تمہاری اس حرکت کا بتا دوں تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا شوہر میرا باپ ہے اور میں اس کا 21 سال کا جوان بیٹا۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر میں کہوں تو وہ تمہاری جان ضرور لے لے گا۔ اس لڑکے کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کبیر نے تو مجھے بتایا تھا کہ ان کا 3 سال کا بیٹا ہے۔
میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی شادی کی رات کبیر کی بجائے میں کبیر کے بیٹے کے کمرے میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ ساری رات کبیر کے بیٹے نعیم کے کمرے میں تھی۔ جب اپنے کمرے میں واپس لوٹی تھی شادی کی یہ رات گزارنے کے بعد، میں صبح مرے مرے قدموں سے واپس کمرے میں لوٹی۔ شادی کی یہ رات میرے لیے قیامت ثابت ہوئی تھی۔ کبیر ابھی تک بستر پر بے سدھ پڑے تھے اور انہیں کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ میں نے سارا زیور نوچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دیا اور آئینے میں خود کو دوبارہ سے دیکھا تو مجھے اپنا آپ بالکل بے مول معلوم ہونے لگا۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور بستر پر پڑے شخص سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس کے جھوٹ نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ 21 سال کے جوان بیٹے کو 3 سال کا بتا کر کبیر نے پوری طرح مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میرے لیے اس کمرے میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے کبیر کی کمپنی میں نوکری کی تھی۔ کاش نہ ہی میں کبیر سے ملی ہوتی اور نہ ہی گزری ہوئی رات میری زندگی میں آتی۔ مجھے تو اپنا مستقبل بھی اب تاریک نظر آ رہا تھا، کیونکہ اب میں کبیر کی بیوی تھی اور مجھے ساری زندگی اسی گھر میں کبیر اور نعیم کے ساتھ رہنا تھا۔ میں بھوکی پیاسی بستر کے ایک کونے پر بیٹھ گئی تھی اور کپڑے بدل کر بستر پر آ بیٹھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور نعیم کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ کبیر نے کروٹ لی اور اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو انہیں یاد آیا کہ میں ان کی نئی نویلی دلہن ہوں، جسے وہ شادی کی رات تنہا چھوڑ کر وائن کے نشے میں سو گئے تھے۔ وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے خوشی میں زیادہ ہی پی لی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور شرمندگی سے بولے، اس لیے مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ کبیر نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کھینچا تو میں ایک دم ہی ہڑبڑا گئی۔ وہ زبردستی مجھے اپنی باہوں میں جکڑنے لگے تو رات کا ایک ایک پل میری آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ میں خود کو کبیر سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ رات میں جس خلوت کے لیے ترس رہی تھی اب مجھے اسی خلوت سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کبیر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میں کبیر کی قربت سے نکلنا چاہتی تھی۔ کبیر کے جھوٹ اور نعیم کے ساتھ گزاری رات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے خود کو کبیر سے دور کرتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے فریش ہو جائیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ کبیر کی قربت میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کبیر جب تک فریش ہو کر نکلے کھانے کی ٹیبل لگ چکی تھی۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی تو میں اور کبیر ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ وہاں پہلے سے ہی نعیم موجود تھا، جسے دیکھ کر مجھے پھر رات کی ایک ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے ایک تیکھی نظر کبیر پر ڈالی تو کبیر نے خود ہی میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا بیٹا نعیم ہے، جس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور یہ ذہنی طور پر 3 سال کا بچہ ہے۔ کبیر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، کیونکہ رات تو مجھے نعیم کہیں سے بھی 3 سال کا بچہ نہیں لگا تھا۔ میں نے چپتے ہوئے انداز میں کبیر سے پوچھا کہ آخر یہ بات انہوں نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ وہ ایک جوان بیٹے کے باپ ہیں۔ کبیر کہنے لگے کہ یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں تھی کہ جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا۔ نعیم ایک ذہنی معذور بچہ ہے اور میرے لیے وہ ابھی بھی 2 سال کا ہی ہے۔ کبیر کا انداز بالکل عام سا تھا، جیسے ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ نعیم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا عجیب سے انداز میں بیٹھتے ہوئے الٹی سیدھے حرکتیں کر رہا تھا۔ میں بے یقینی سے نعیم کے اس انداز کو دیکھ رہی تھی۔ رات جب وہ مجھے اپنے کمرے میں کھینچ کر لے کر گیا تھا، اس وقت تو اس کا کوئی بھی انداز پاگلوں جیسا نہیں تھا۔ وہ تو اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا اور ٹھیک طرح سے مجھ سے بات کر رہا تھا، لیکن اس وقت تو وہ بالکل ہی پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آخر کیا ہے۔ کبیر کے مطابق ان کا بیٹا ذہنی طور پر معذور تھا۔ اگر میں کبیر کو بتاتی بھی کہ ان کے بیٹے نے شادی کی رات میرے ساتھ کیا کیا ہے تو شاید وہ بھی یقین ہی نہ کرتے۔ میں عجیب سی مصیبت میں پھنس چکی تھی اور ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان بڑی مشکل سے میں نے نوالے اپنے حلق میں اتارے ہی تھے۔ کبیر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا اور سارا ہی وقت وہ میرے ساتھ رہے، لیکن رات ہوتے ہی ایک دفعہ پھر وہ وائن لے کر بیٹھ گئے تھے۔ میں بھی کبیر کو آج وائن پینے سے نہیں روکنا چاہتی تھی۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ کل کی طرح آج بھی اپنے ہوش میں نہ رہیں۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ کبیر جب وائن پینا شروع کرتے تو انہیں خود پر قابو نہ رہتا اور وہ پوری طرح نشے میں دھت خود ہی بستر پر گر چکے تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نعیم میرے کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی موجودگی میں ہی ہمارے کمرے میں آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں نعیم کو دیکھتے ہی میں نے کبیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن کبیر ہوش میں نہ آئے اور نعیم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتا ہوا ایک دفعہ پھر اپنے کمرے میں لے گیا۔ نعیم کسی بھی طرح پاگل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک چالاک اور ہوشیار لڑکا تھا جو اپنے باپ کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ کبیر اس بات سے لا علم تھے کہ ان کا بیٹا ذہنی طور پر معذور ہے۔ نعیم کے کمرے میں جاتے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اپنے باپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نعیم مسکراتے ہوئے کہنے لگا
کہ میں نے تو کل رات ہی آپ کو ساری حقیقت بتا دی تھی، لیکن آپ ہی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ مجبوراً مجھے آج پھر آپ کو اپنے ساتھ لانا پڑا ہے۔ یہ کیا تھا کہ نعیم نے پہلی رات ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک 3 سال کا بچہ ہے، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ رات پھر میں نعیم کے کمرے میں ہی رہی۔ صبح کے وقت میں اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میری زندگی ایک دلدل میں دھس چکی تھی اور میرے لیے خود کو بچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ نعیم ہر رات ایک ہی اصرار کرتا کہ میں خوشی خوشی اس کا ساتھ دوں، جو کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ کبیر مجھے چنگل سے نکال لایا تھا، ورنہ میری زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ سوتیلی ماں میری نے مجھ پر ہر طرح کے ظلم اٹھائے تھے اور کبیر میرے لیے ایک ڈھال ثابت ہوا تھا۔ میں صرف 12 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس دن سے لے کر کبیر سے میری شادی ہونے تک میں نے ہر دن ایک اذیت میں گزارا تھا۔ پہلے میری ماں مجھ سے گھر کے سارے کام کاج کرواتی تھی اور پھر جیسے ہی میں جوان ہوئی تو میری ماں نے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام پر لگا دیا۔ لوگوں کی عجیب عجیب نظریں میرے خوبصورت سے وجود پر ٹھہرنے لگیں تو میرے لیے جینا مزید مشکل ہو گیا۔ ہر وہ گھر جہاں میں کام کرنے جاتی وہاں کوئی نہ کوئی میرا عاشق ہو جاتا اور میری خوبصورتی پھر میرے لیے مصیبت بن گئی۔ اماں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہیں تو میری کمائی بہت کم لگتی تھی، اس لیے اماں نے اپنے کسی جاننے والے سے کہہ کر کبیر کی کمپنی میں مجھے نوکری دلوا دی۔ میری خوبصورتی نے مجھے آگے بڑھایا اور کبیر نے مجھے اپنی ذاتی سیکرٹری بنا لیا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی دفتر کا کوئی کام مجھے آتا تھا، لیکن اپنی خوبصورتی کے بلبوتے پر میں کبیر کے قریب ہوتی چلی گئی۔ سارے دفتر کی چھٹی ہو جاتی لیکن کبیر مجھے اپنے ساتھ بٹھائے رکھتے۔ میری تنخواہ بھی بہت زیادہ کر دی گئی تھی اور مجھے کمپنی سے بہت زیادہ مراد بھی مل گئیں۔ میری ماں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ کبیر ایک 50 سال کے ادھیڑ عمر مرد تھے اور میرے لیے وہ میرے باپ کی جگہ تھے، لیکن ایک دن اچانک ہی کبیر نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں کب تک اپنی ماں کے لیے اسی طرح نوکری کرتی، اس لیے میں نے اپنے بہتر مستقبل کو چنا اور کبیر کا رشتہ قبول کر لیا۔ کبیر نے ایک معقول رقم سے میری سوتیلی ماں کا منہ بند کروایا اور مجھے نکاح کروا کے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ نکاح کے وقت میں بہت زیادہ خوش تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی سوتیلی ماں کے عذاب سے نکل آئی ہوں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ قسمت نے میرے لیے مزید آزمائش لکھ رکھی ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے نعیم کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کبیر کی غیر موجودگی میں وہ میرے پاس چلا آتا اور بار بار مجھے اپنا ساتھ دینے کے لیے مجبور کرتا۔ اپنے باپ کے سامنے وہ پاگل پن کا اچھا ڈرامہ رچاتا، جبکہ میرے سامنے وہ بالکل ٹھیک رہتا۔ میں نعیم سے تنگ آ چکی تھی لیکن اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کبیر سچ میں نعیم سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے لیے نعیم ہی ان کی پوری دنیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے کبیر کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھ پر محبت لٹاتے اور رات ہوتے ہی نشہ کر کے پوری طرح مدہوش ہو جاتے، اور جس دن وہ نشہ نہ کرتے اس دن مجھے اپنی مار پیٹ کا نشانہ بناتے اور میرے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کرتے۔ انہیں میرے جذبات سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، میں بس ان کی ہوس مٹانے کا ذریعہ تھی۔ کبیر کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہو چکا تھا۔ مجھے نعیم کی ہر بات پر یقین آنے لگا تھا اور اب میں بھی سوچنے ہی لگی تھی کہ مجھے نعیم کی بات مان لینی چاہیے تھی، مگر ایک خوف تھا جو مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ میں بالکل بے سہارا تھی اور کبیر کے سوا میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ اگر کبیر کو میرے ارادوں کا علم ہو جاتا تو یقیناً وہ مجھے زندہ درگور کر دیتے۔ میری اور کبیر کی شادی کو 3 مہینے ہونے والے تھے اور اب تو کبیر پوری طرح ہی مجھے اپنا تشدد کا نشانہ بنانے لگے تھے۔ وہ محبت جس کا جال بچھا کر انہوں نے مجھ سے شادی کی تھی، وہ صرف دن کی روشنی کی حد تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ رات کے اندھیروں میں تو وہ کسی عالم در امرے کی طرح میرے ساتھ مار پیٹ کرتے اور میری روح تک چھلنی کر دیتے۔ رات جب کبیر کمرے میں آئے تو آتے ہی انہوں نے مجھے بغیر کسی بات کے 2 تھپڑ لگا دیے اور گالیاں دینے لگے۔ وہ میری مرحوم ماں کو جس طرح اپنی گالیوں میں شامل کر رہے تھے، میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے خود ہی شراب نکال کر ان کے آگے رکھ دی۔ وہ ایک کے بعد ایک شراب کا گلاس اپنے حلق میں انڈیلنے لگے اور پھر بستر پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ میں خود ہی اپنے کمرے سے نکل کر نعیم کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر نعیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میرے چہرے سے میرے اندر کا دکھ جان گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ میں نے تو شادی کی پہلی رات ہی آپ کو اپنے باپ کی حقیقت بتا دی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے سمجھانے لگا کہ میرے باپ کو جوان جہان لڑکیوں سے شادیاں کرنے کا شوق ہے، لیکن جب کہ کچھ دن انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد سے ان لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں رہتا اسے۔ میرا باپ ایک نفسیاتی مریض ہے جو دن کی روشنی میں تو ایک معزز شخص دکھائی دیتا ہے،
لیکن رات کے اندھیرے میں وہ ایک وحشی انسان بن جاتا ہے اور معصوم سی لڑکیوں کو مار پیٹ کر کے اپنے اندر کی آگ کو بجھاتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میرے باپ کے ساتھ رہنے کی بجائے آپ واپس چلی جائیں یا پھر میرا ساتھ دیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی اور یہ 3 مہینے کسی عذاب کی طرح کاٹے۔ میں نے نم آنکھوں سے نعیم کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن کبیر کو کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی۔ نعیم کہنے لگا کہ میرے باپ نے آج سے پہلے بہت سی لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں اور شادی کے 4-5 مہینے بعد ہی انہیں قتل کر کے دریا میں پھینک دیا ہے۔ میری ماں کو بھی میرا باپ اسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میرا باپ میری ماں کا قتل کرتا، میری ماں امید سے ہو گئی اور میرے باپ نے میری ماں کی جان بخشی کر دی۔ میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی میرے باپ نے میری ماں کو قتل کر دیا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھ میں میرے باپ کی جان بستی ہے کیونکہ میں ان کی واحد اولاد ہوں، لیکن اپنے باپ کی حرکتیں دیکھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر خود کو ان کی نظروں میں پاگل ثابت کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے ہی باپ سے خوف آتا تھا۔ میں نے اس گھر میں آپ جیسی کئی حسین لڑکیوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر ان کا انجام بھی دیکھا ہے۔ اتنے سالوں میں پہلی بار میں نے ہمت کی اور آپ کو اپنے باپ کی حقیقت بتا دی، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن آپ نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ نعیم کہنے لگا کہ آپ کسی طرح بھی نشے کی حالت میں میرے باپ سے اس کے تمام گناہ قبول کروائیں اور ہم ان کو ریکارڈ کر لیں گے، اور پھر میں اور آپ مل کر میرے باپ کو قانون کے تحت سزا دلوائیں گے۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے ان کی ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی اور پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ آپ کو اپنے گھر واپس جانا نہیں پڑے گا۔ نعیم کے نزدیک اس کا باپ اس کی ماں کا قاتل تھا اور میری شادی کی پہلی رات سے ہی نعیم مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں کبیر کے ساتھ وقت گزار کر غلط کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ اس وقت آئی جب کبیر نے مجھے مارا پیٹا۔ نعیم اپنے ہی باپ کو سخت سزا دلوانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ کوئی اور لڑکی کبیر کے جال میں نہ پھنس سکے۔ میں نے نعیم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کا ساتھ ضرور دوں گی۔ اگلی رات میں نے کمرے میں ریکارڈر لگایا اور جب کبیر کمرے میں آئے تو ان کے آگے گلاس بھر کر رکھ دیا۔ جیسے ہی کبیر نے پہلا گلاس ختم کیا، میں نے ان سے باتیں شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گلاس میں تھوڑی تھوڑی شراب ڈالتی رہی۔ آہستہ آہستہ شراب دیتی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے تمام گناہ قبول کر چکے تھے۔ میں نے آخری گلاس بھر کر کبیر کے ہاتھ میں تھمایا۔ نعیم کمرے میں آ گیا اور ٹیپ ریکارڈر لے کر سیدھا گیا۔ جیسے تیسے وہ بستر پر گر پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ وہ پولیس والوں نے FIR درج کر لی تھی۔ میرا آگے پیچھے کوئی وارث نہیں تھا، جیسے کہ اگر کبیر مجھے مار کر دریا میں پھینک بھی دیتے تو کوئی مجھے تلاش کرنے کے لیے نہ آتا اور میرا قصہ آسانی سے تمام ہو جاتا۔ عدالت نے کبیر کو پھانسی کی سزا سنائی تھی اور کبیر کی ساری دولت خود بخود نعیم کو وراثت میں مل گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسی کے گھر میں ایک کمرے میں عدت پوری کی تھی، لیکن میرے اندر ایک بات تھی، کیا مجھے نعیم سے شادی کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ میں تو اس کی ستیلی ماں تھی، میرا کوئی رشتہ نہیں تھا اس سے۔ عدت ختم ہوتے ہی وہ مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھنے لگ گیا۔ کبھی کبھی مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ یہ بھی تو بیٹا کبیر کا ہی ہے، کل کو اگر کبیر جیسا ہی بن گیا تو میں کیا کروں گی؟ ایک دن میں نے اپنا انکشاف ظاہر کیا تو وہ کہنے لگا، پاگل ہو کیا؟ میں ان جیسا نہیں ہوں۔ اس کے بعد نعیم نے اور میں نے شادی کر لی اور ہم دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اب میری زندگی میں سکون تھا۔ نعیم نے اپنے باپ کو بزنس سنبھال لیا تھا۔ اب ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ کبھی کبھی میں اس سے کہتی کہ کاش جب تک مجھے شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں تم لے کر گئے تھے اور ہر چیز کے بارے میں بتایا تھا، مجھے اسی دن یقین کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب ہم خوش تھے۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔